کیوں نہیں جاتے؟ کسی حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ حبیب پاک علیہ السلام ان کو بلوا کر اپنا مبارک دست ان کے پیر پر پھیرنا ہی کیا تھا، دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگنا ہی کیا تھا کہ وہ پیر ٹھیک ہو گیا، پیر کا درد بھی ختم ہو گیا، پیر کی ہڈی جڑ گئی۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک دست کی شان ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کیسے شان والے ہیں حبیب پاک علیہ السلام۔ اور حاضرین محترم، لعاب مبارکہ کی کیا شان، تھوک جو کراہت ہے، مگر حبیب پاک علیہ السلام کا مبارک لعاب کسی مریض کو لگ جائے، کسی کھارے پانی میں وہ لعاب پڑ جائے، وہ میٹھا ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک کنواں تھا، اس کا پانی کھارا تھا، حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور پاک علیہ السلام اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ کھارا پانی میٹھے میں تبدیل ہو گیا، وہ کھارا پانی میٹھا بن گیا۔ مدینے میں کوئی ایسا کنواں نہیں تھا اس سے زیادہ شیریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے لعاب مبارکہ کی یہ شان، وہ لعاب حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنکھوں میں لگایا جاتا ہے تو آشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کاٹتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا مبارک لعاب ان کو لگانا ہی کیا تھا کہ وہ زہر چلا گیا، سارا زہر ان کا ختم ہو گیا، سارا درد ان کا ختم ہو گیا۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کے لعاب مبارکہ کی شان یہ ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ آپ کی ہر ادا نرالی ہے، آپ کی ہر ادا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حاضرین محترم، حضور پاک علیہ السلام کی منہ مبارکہ کی کیا شان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مبارکہ کو سنبھال رکھی تھی۔ ایک شخص پیٹ کے درد کی شکایت لیے ہوئے ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، جہاں جاتے ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا، ان کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پیٹ کے درد کی بیماری ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں، جہاں گیا ہوں وہاں علاج نہیں ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رکو، آپ حجرہ مبارکہ میں جاتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ پانی میں ڈبوتی ہے اور وہ پانی وہ شخص کو لا کر دیتی ہے۔ بس دینا ہی کیا تھا، انہوں نے وہ پانی کو جب پیا تو جو پیٹ کے درد کی جو شدت تھی، جو تکلیف تھی، جو سختی تھی، حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ سے جو پانی مس ہو گیا، بس وہ پی لیے۔ پینا ہی کیا تھا کہ سارا پیٹ کا درد ختم ہو گیا، وہ علاج پا گئے، وہ شفا پا گئے۔ اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ کی یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، کیسے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ذرا دیکھیے۔ ہم امتی کو کیا کرنا ہے، حبیب پاک علیہ السلام سے محبت ہم کو کیسی رکھنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، ذرا دیکھیے۔ احد کا معرکہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر پہنچ گئی تو ایک صحابیہ، ایک خاتون جب یہ خبر سنی تو اپنے گھر سے باہر نکل گئی، احد کے میدان کی جانب دوڑنے لگی۔ راستے میں کسی نے کہا کہ اے خاتون، تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے والد جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو اس کا غم نہیں کرتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، آگے جاتی ہے۔ راستے میں لوگوں نے کہا کہ اے خاتون، تمہارے بھائی جنگ میں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اے خاتون، تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، تو غم نہیں کرتی، بس کس چیز کا غم ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام کا غم ہے، رنج ہے۔ اس غم میں وہ آگے بڑھتی ہے
احد کے میدان کے قریب جب پہنچتی ہے تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، والد شہید ہو گئے کوئی غم نہیں، بھائی شہید ہو گئے کوئی غم نہیں، شوہر شہید ہو گئے کوئی غم نہیں، غم ہے تو کس بات کا؟ حبیب پاک علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ غم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قریب جب جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام باحیات ہے، تو کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے۔ حبیب پاک علیہ السلام کو جب دیکھتی ہے تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہے تو میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابیہ کا جذبہ ایمانی، جذبہ محبت تو دیکھیے، سب گھر کے جو پالنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے سب شہید ہو گئے، والد کا بھی سایہ اٹھ گیا، شوہر کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو کوئی غم کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو مصطفیٰ کی فکر ہے۔ یہ پیغام، یہ میسج صحابہ نے ہم کو دیا کہ ہم نے جس طرح محبت کا پیغام دیا ہے، جس طرح ہم نے محبت کر کے بتلایا ہے، اے لوگوں تم بھی اسی طرح سرکار سے محبت کرنا، اسی طرح اپنی جانوں کو قربان کرنا۔ حاضرین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، جب مشرف اسلام ہوئے والد محترم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر میں آپ کے خلاف تھا اور آپ میرے خلاف تھے، بارہا آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، مگر میں نے کیا کیا کہ والد ہے، والد کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر، اب ادھر والد کا تو جواب سنیے، والد فرماتے ہیں کہ بیٹے قسم خدا کی اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی اگر آ جاتا تو بیٹا کہہ کر تجھے معاف نہیں کرتا، غدار مصطفیٰ ہے کہہ کر تیرا کام تمام کر دیتا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، کیسی محبتیں ہیں دیکھیے، کیسا پیغام ہم کو دیا ہے دیکھیے، محبت میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، چاچا کو نہیں دیکھتے ہیں، بیٹے کو نہیں دیکھتے ہیں، باپ کو نہیں دیکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جب حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کی بات آتی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی سفیر بن کر قریش کی جانب سے جب آئے تو کیا دیکھا؟ صحابہ کی عشق و محبت حضور پاک علیہ السلام سے کیسے درجے کی ہے، سارا منظر انہوں نے دیکھا۔ اب وہ منظر دیکھ کر اپنی قوم کو جا کر مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میری قوم، عروہ بن مسعود ثقفی اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کی آن بان شان دیکھا ہوں، ان کے درباریوں کی، ان کے غلاموں کی، انہوں نے جو جس طرح عزت کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کی، غلام اپنے بادشاہوں کی جو عزت کرتے ہیں ان کی عزت کرنے کو دیکھا ہوں، مگر قسم خدا کی مصطفیٰ کے جو غلام ہیں، مصطفیٰ کے جو صحابہ ہیں، ان کا ادب الگ ہی نرالا ہے، ان کی محبت الگ ہی ہے، ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کیسی محبت؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حبیب پاک علیہ السلام ناک صاف کرتے ہیں تو آپ بینی ناک سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں پر ملنے لگتے ہیں۔ وہ صحابہ کی محبتیں، حبیب پاک علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایسی محبتیں ہم نے دیکھی، میں نے دیکھا ہے۔ اور جب کبھی حبیب پاک علیہ السلام کسی صحابی کو بلاتے ہیں تو فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب کلام فرماتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ ادب اور احترام کے ساتھ اپنے نظروں کو جھکا لیتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے کیا تجویز رکھتے ہیں کہ اے میری قوم ان سے صلح کر لو، ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اگر لڑو گے تو وہ صحابہ حبیب پاک علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت ہے. دیکھیے سرکار، اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو ایسے بنایا ہے، تو محبتوں کا پیغام صحابہ نے ہم کو دیا. وہ درس و پیغام ایسا ہے کہ کون سی جائیداد ترک کرنے کی بات آتی ہے، چھوڑنے کی بات آتی ہے، شہر کو چھوڑنے کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں دیکھتے کہ میرا یہاں قبیلہ ہے، میرے خاندان والے ہیں، میری دولت ہے، میری عزت ہے، میری شہرت ہے، کچھ نہیں دیکھتے. مصطفیٰ کے دامن سے جب جڑ گئے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، کچھ نظر نہیں آتا ہے، صرف مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں ہیں. جس طرح صحابہ کرام نے ہم کو محبت کا پیغام، محبت کا جو درس دیا ہے، ویسی محبت ہم کو کرنی چاہیے. اللہ نے حبیب کے مقام کو اتنا بلند و بالا کیا کہ جب کبھی حبیب پاک علیہ السلام راستے سے گزرتے ہیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے کی سرزمین سے میں حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ جب جاتا، مجھ کو یہ شرف ملتا، میں اپنی کانوں سے سماعت کرتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا. جو پہاڑ حبیب پاک علیہ السلام سرکار جس پہاڑ کے سامنے سے گزرتے، وہ پہاڑ سرکار کو سلام کرتا. یہ مقام اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو دیا ہے. جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ درخت حبیب پاک علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہا ہے، ایسے شان والے حبیب پاک علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، ہم کو فخر کرنا چاہیے. وہ حبیب پاک علیہ السلام ہمارے لیے کیا کیا کیے، دنیا میں ہمیشہ ہماری فکر فرماتے رہے. خوشی کا موقع ہو تو امت یاد، کون سا بھی موقع کیوں نہ ہو، وصال شریف کے وقت بھی امت کی یاد. معراج شریف پر جب حبیب پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام کو سواری دی جا رہی ہے تو حبیب پاک علیہ السلام غمگین ہے، چہرے مبارکہ سے آنسو روا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، ذرا میرے حبیب سے کہہ دو آج خوشی کا دن ہے، غم کس بات کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، آج مجھ کو سواری دی جا رہی ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے. کل قیامت کے دن، قیامت کے بعد جب میری امت قبروں سے اٹھیں گی تو ان کو کوئی سواری نہیں رہے گی، مجھے میری امت کی فکر ہے. خوشی کے موقع پر سرکار کی امت کے لیے آنسو روا فرما رہے ہیں. تو اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں ہم کو کیا دیا؟ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، آج میرے حبیب کے لیے خوشی کا دن ہے، میں کوئی غم نہ دوں گا. میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی حبیب پاک علیہ السلام کا امتی قبر سے اٹھے گا، ہر قبر کے سامنے ایک ایک سواری کو پیش کر دوں گا، ہر قبر کے سامنے ایک ایک براق کو پیش کر دوں گا. اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں ہم کو یہ عطا فرما رہا ہے. اور ہمیشہ امت کی فکر، امت کو وفادار رہنا چاہیے، امت کو بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. وفاداری کیا ہے، کس چیز میں ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام جو چیز ہم کو بتلائے ہیں، سنت کی ہم کو جو تعلیم بتلائے ہیں، فرائض کی تکمیل کا ہم کو حکم دیے ہیں، حقوق کی تعلیم دیے ہیں، ادب کی تعلیم دیے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیے ہیں، لوگوں مظلوموں کا ساتھ دو، ظالم نہ بنو، یہ حبیب پاک علیہ السلام ہمارے لیے تعلیمات دیے. ان تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے، تب ہی ہم کامل امتی بن سکتے ہیں، کامل ایمان والے بن سکتے ہیں، اور حبیب پاک علیہ السلام کی ہم کو قربت نصیب ہو. تو حاضرین محترم، یہ جو میلاد کا جو جلسہ ہم کر رہے ہیں، ہم یہ پیغام، یہ میسج دے رہے ہیں، یہ جلسے سے یہ پیغام، یہ میسج لے کر اٹھیں کہ ہماری زندگی جب ہماری صبح ہو تو نماز سے ہمارا آغاز ہو، ہماری رات ہو تو نماز سے ہماری رات ہو. ایسی ہم کو زندگی گزارنا ہے، کسی کو ہم کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہم کو نہیں دینا ہے. ارے حبیب پاک علیہ السلام انسانوں تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ہم کو تعلیم دی ہے، تربیت دیے ہیں. حبیب پاک علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیمات عطا فرمائے کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے سے کوئی پریشان نہ ہو.
حاضرین محترم، آج ہمارے لوگوں میں اور ہمارے مزاجوں میں یہ بات آ چکی، یہ چیز آج گئی ہے